ویلکم بیک۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں بلاول فکر نہ کریں، لیول پلینگ فیلڈ کا کام ابھی شروع ہوا ہے، اب بلا امتیاز احتساب ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مجبوری میں ملک کی بہتری کے لیے سرگرم ہوئے ہیں۔ لاہور رنگ کے نمائندہ خصوصی محسن بلال سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ خاموش تھے آپ، وجہ کیا تھی؟ میں ابھی بھی خاموش ہوں، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ میں نے کہا چلیں دو باتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ میڈیا، زیادہ بیانات، زیادہ ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے کام کرے جو ملک کی بہتری کے لیے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ملک کی بہتری کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے سب مل کے کام کریں۔ تو میں تو یہ آج تھوڑی سی گفتگو ابھی کی ہے دوستوں کے ساتھ، تو میں نے یہی بات کی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکے، اور ایک چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے۔ میں نے تجویز پیش کی ہے، چارٹر آف پاکستان میں تمام ادارے بیٹھ کر دیکھیں اور تمام سیاستدان بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، ہم نے اپنے مفادات کے لیے کیا کیا اور ہم نے ملک کی بربادی کے لیے اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے بڑی اہم ہے اس وقت دیکھنے کی، اور لوگوں کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی پاکستان کو انگھانی مطلب معاملات کے علاوہ کچھ بھی آ جائے، ہمیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی کہاں گئے وہ این ڈی ایم اے، تو ای ڈی ایم اے، تو پی ڈی ایم اے جتنے بنائے ہوئے ہیں، اور اتنا بلینز آف روپیز کا ہم بجٹ رکھا ہوا ہے ہم نے، تو جب وقت آتا ہے تو اس کو کوئی بھی سامنے نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اب ہمیں ایس آئی ایف سی میں بھی ہمیں فوج کی مدد لینی پڑی، اور ہمیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، روپے کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہتے تو یہ ہے کہ نگران حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ضرورت پیش آئی چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ وہ جا کر تاجروں سے بھی ملیں، بزنس مینوں سے بھی ملیں، کیونکہ نہ تو کوئی بزنس مین کسی سیاسی جماعت پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، سوائے ایک ادارے کے، اسے پتہ ہے کہ یہی ایک انٹیکٹ ادارہ ہے، یہی ہے جو جس سے ہم بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی بیرونی ایجنسی کسی جماعت پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بڑا ایک خوفناک منظر میرے نزدیک بڑا خوفناک ہے۔ موجودہ عسکری قیادت جو آرمی چیف ہیں وہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو دانشور ہیں اور سیاستدان ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور کو بھول جائے گا؟ جنرل ضیاء کا دور آ جائے واپس، تو دور چاہیے کیا پاکستان کو؟ اس سے بہتر کوئی دور نہیں تھا اقتصادی طور پر، سیکیورٹی کے حوالے سے، نیوکلیئر کے حوالے سے۔ وہ واحد دور تھا جہاں آپ کھل کے کھیل سکتے تھے بغیر خوف کے۔ آج تو ہم کھل کے کھیل ہی نہیں رہے، ہم تو خوف زدہ ہیں۔ اگر پچھلی حکومتوں کی آپ صرف نیشنل سیکورٹی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سوائے معذرت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ضرورت ہے کہ اگریسو سٹینڈ کی اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، اور وہ آدمی جو مادر خواہ ہو وہ کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ موجودہ چیف صاحب میں ہے یہ کیپیسٹی؟ دیکھیں، میں اس پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اتنا ان کو جانتا نہیں ہوں، مجھے اتنا ہی پتہ ہے کہ جو ان کے اقدامات میں نے دیکھے ہیں کہ کم سے کم قوم کو اب بھی اعتماد ہے کہ شاید ہمیں کوئی اس مشکل سے نکال دے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا یہ کردار ہے، یہ ان کو زبردستی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں نے، جن کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، سوائے اپنے نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا اب کوئی منشور ہے، یعنی سوائے جھوٹ کے اور اپنی ذات کی مفادات کا کہہ لیں، یہ جتنی جماعتوں نے 16 مہینے میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کھلواڑ نہیں ہوا۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ کوئی نظریاتی لوگ دو اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتا تھا۔ جس کے پاس کے پی کے ہے وہ کے پی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس کوئی اور معاملات ہیں، خارجہ امور ہیں، وہ اس کو نہیں تھا کہ وزیر اعظم سے پوچھوں۔ ایک جہاز پکڑا ہوا تھا، تیل فری کا ڈل رہا تھا، وہ جدھر جا رہا تھا اس سے پوچھیں کہ تو نے پاکستان کے لیے جتنے دورے کیے اور جتنا خرچہ کیا ہے اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ اتنے قریب رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے،
ہر دوسرے تیسرے دن یہ بلنڈر کہاں پہ ہوا, ریڈ لائن کیسے کراس ہوئی؟ دیکھیں تمام جماعتوں سے بلنڈر ہوا. جب کوئی جماعت بھی اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے, وہیں مار کھا جاتا ہے. یہ بھی یہیں پر مار یہ نواز شریف نے 1990 میں یہ سمجھا کہ مطلب اس وقت پیپل پارٹی تھی اور پی ایم ایل این تھی. ہاں جی. جب نواز شریف نے یہ دیکھا نا کہ میرا تو متبادل ہے ہی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس, میں جو مرضی کرتا پھروں, کسی کوئی پوچھنے والا نہیں اور دوسروں کو آنے نہیں دینا. اور پھر 93 میں کیا ہوا, ٹھیک 93 میں وہی جو ہے وہ برے ہو گئے, اور جن کو ہم سمجھ رہے تھے, میں اس کا حصہ تھا, یہ تو آ ہی نہیں سکتے, تو حکومت ہی ہماری ہے اور اگلے 20 سال رہنا ہے, اور لوگ یہی کہتے تھے آگے, اور میاں صاحب تو اسی کدھر ہی نہیں جا رہے 20. ٹھیک. اس نے کہا یار نہ تو پی ایم ایل این اور نہ پیپل پارٹی, ان دونوں کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کو جتنا, کیونکہ ایک ماحول ہی ایسا تھا, اس کو پتہ تھا کہ دوستوں کی سوچ کیا ہے, تو اس نے کہا میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں, میں جو مرضی کروں. وہاں جا کے یہ پولیٹیکل پارٹیز مار کھا جاتی ہیں. اب وہ سمجھتی ہیں کیونکہ میرا متبادل نہیں ہے, میں ان کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کروں یا جو مرضی طے کروں, وہاں جا کے میرا تو یہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ کس کو لے کر آئیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ جن کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ آ گئے, اور جن کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ چلے گئے. الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن تو ہوگا میرے خیال میں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا, لیکن الیکشن تو ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے, میں یہ کہہ رہا ہوں نومبر میں نہیں ہوگا. نہیں وہ فروری کی ڈیٹ, فروری کی مارچ کی ابھی ڈیٹ تو کوئی نہیں لائی سامنے. نہیں فروری میں بھی آپ کو ہوتا, جب تک چارٹر آف پاکستان نہیں ہوگا, جب تک تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, الیکشنز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں. کروانے کا کوئی فائدہ, کوشش ہو رہی ہے ایک پیج پر آنے کی؟ کوشش کرنی پڑے گی, ہر کسی کو کرنی پڑے گی. تھوڑے دنوں بعد پتہ لگ جائے گا ان کو کہ یہ جتنے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیے تھے, اپنے مطلب کہ اربوں روپے کی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, وہ کیسز کھل گئے. تو میں نے کہا 10 چپیڑے ایک کو مارے, 2 چپیڑے دوسرے کو بھی مارو, کم سے کم آپ کی تو بلے بلے ہو جائے گی. اگر یعنی آپ چپیڑے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے. کچھ اگر وہاں پہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. فائلیں تو ہیں, یہ تو سارے کہتے ہیں. فائلیں سب کی ہوتی ہیں, فائلیں کس کی نہیں ہوتی. وہ ان کو مطلب یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں اور آپ یہاں, اس کا مطلب آپ کی فائل نہیں ہے اس لیے آپ اقتدار میں نہیں ہے کبھی سی ایم یا پی ایم. فائلوں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس کو ہے نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ, یہ تو اپنے ہی ہے یار, انہوں چھوڑو, یعنی آپ کو چودھری نثار وغیرہ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. اچھا یہ ہمیں بتائیں, ہماری رہنمائی تھوڑی سی فرما دیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2024 ان کی تاریخ اناؤنس ہو گئی آنے کی, کیا وہ سرپرائز ہے ان کے پاس, اور آ جائیں گے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے تو آ جائیں گے, ورنہ پھر کچھ سیکورٹی کا بہانہ کریں گے, کچھ طبیعت کا بہانہ کریں گے. کیونکہ آنا ہوتا تو وہ یہ بھائی جب وزیر اعظم تھا, پورے پاکستان میں آپ کی حکومت تھی, آپ باہر بیٹھ کے جو ہے بڑے بڑے فیصلے کر رہے تھے. اس سے بڑے فیصلے کون کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم نہیں کر سکتا تھا. بالکل. تو پھر واپس کیوں نہیں آتے تھے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس ہی ہیں؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کا تو ابھی کام شروع ہوا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی آگے یہ نیب کا جو فیصلہ ہے, جب اکراس دا بورڈ آئے گا, یہ تو ایک چھوٹی سی ٹریلر ہے نیب کا, اس پہ جب عمل درآمد ہوگا پھر پتہ لگے گا. اسی لیے پیپلز پارٹی تھوڑا سا اگریسو ٹون میں جا رہی ہے. اگریسو ٹون نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. بالکل. مطلب کہ لوگ بے وقوف ہیں. 25 کروڑ عوام ہے کہ بکریاں ہیں, بھینسیں ہیں یا جانور ہیں. جانور کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے پہلے. بالکل. تو میں ویسے یہ مطلب اگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ کہ کل کوئی جفیاں ڈال رہے تھے, اس سے پہلے ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر رہے تھے, پھر اسی پیٹ کو سی رہے تھے, اور اب پھر اسی کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب مذاق ہے؟ کوئی ریلیف ملے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ کس کو؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ کیسز سارے کورٹ میں, اگر میں اس میں بیان دوں گا تو مطلب کنٹیمپٹ میں آ جاؤں گا. یہ تاثر یہ ہے کہ وہ جن کا برین چائلڈ ہیں وہ ابھی بھی تھوڑا سا سرپرستی کر رہے ہیں. نہیں, میں کسی کا برین چائلڈ کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح نواز شریف بھی برین چائلڈ تھا, تو بھٹو بھی برین چائلڈ تھا, تو یہ آصف زرداری بھی برین چائلڈ تھا, بے نظیر بھی برین چائلڈ. آصف زرداری بھی برین چائلڈ ہے, تو اور کیا ہے؟
انہیں تو کہا یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے تھے نا، میں نے تو نہیں کہا تھا یہ. ان کے بارے میں تو یہ تاثر ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، سیاست کو یعنی جو موم کی ناک ہے اس کی طرح مروڑ سکتے ہیں اپنے حق میں اور اپنے مخالف کے خلاف. سب یہی سمجھتے ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں. آج جو دوسری جماعتیں بھی یہی سمجھ رہی ہوگی کہ لو جی ہوں تو ساڑھے واسطے میدان کھل گئے، یہ ان کو بعد میں پتہ لگے.